أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے پیدا کیے ہیں لِجَهَنَّمَ دوزخ کے لیے، كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ انسانوں جنات میں سے بہت سارے لوگ، انسان و جنات میں سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان آیات میں انسان و جنات کے دوزخ میں جانے کا ذکر ہے، یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ کون کون اپنے اختیار سے دوزخ میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان و جنات کو ایسے اعمال پر مجبور کیا جائے گا کہ جن اعمال کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے جائیں. نہیں، بلکہ انسان اپنے اختیار سے کرے گا، اور اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ لوگ دوزخ میں جائیں گے. جیسے ایک استاذ ہو، وہ سب کو ایک جیسا پڑھائے، ایک جیسا لیکچر دے اور سبھی بچوں کو ایک طرح کے سوالات دے، لیکن وہ پہلے ہی یہ بات کہہ دے اور لکھ کر رکھ دے کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، حالانکہ اس میں ہرگز ایسا نہیں کہ وہ اسے پڑھائے گا نہیں، وہ اسے سمجھائے گا نہیں، وہ اسے ٹیسٹ اور دے گا یا سوالات مشکل دے گا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ غفلت برتنے والا ہے، یہ ناغے کرنے والا ہے، یہ توجہ نہیں دیتا، یہ وقت ضائع کرتا ہے، غور سے سنتا نہیں، عمل نہیں کرتا، تو استاذ پہلے ہی کہہ دے کہ یہ فیل ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات لکھ دی کہ انسانوں کو دل و دماغ دیے ہیں، جنات کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عقل دی ہے اور شریعت کا مکلف بنایا ہے. اب اس کے باوجود کون کون سے لوگ ہیں جو کہ عمل نہیں کریں گے اور اس بنیاد پر دوزخ میں جائیں گے. بخاری شریف میں آتا ہے ابعث بعثا للنار، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ دوزخیوں کو الگ کر دو. وہ کہیں گے یا اللہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یعنی کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا. یعنی یہ وہاں پر جو ہے ترتیب اس انداز سے کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ دوزخ میں جانے والے ہوں گے. آگے یہ فرمایا کہ یہ بات ہرگز نہ سمجھو کہ تمہیں مجبور کر دیا جائے گا. اتمام حجت کے طور پر فرمایا دیکھو ان کے پاس دل ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ اس دل سے سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں پیدا کیا ہے، اس دل میں کس کی یاد ہونی چاہیے، اس دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے اور انسان کو کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے. ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے تھا اور یہ سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے، غور و فکر کرتے، ہر ناجائز کو دیکھنے سے بچتے، ہر جائز کو دیکھ کر اللہ کی ذات کا استحضار حاصل کرتے، تو کبھی جو ہے یہ پریشانی نہ ہوتی. ان کے پاس کان تھے، ان کو چاہیے تھا کہ حق بات کو سنتے اور سن کر اس کے مطابق عمل بھی کرتے، اس کو آگے بھی پھیلاتے، لیکن ان لوگوں نے یہ فائدہ ان نعمتوں سے حاصل نہ کیا. دل، آنکھیں، کان تو جانوروں کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن جانور کیا کرتا ہے؟
دل میں جو آیا وہ کرتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور بعض اوقات اپنی جان بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ اور آنکھیں ہیں لیکن وہ بس ان سے دیکھتا ہے، راستہ دیکھ لیا، چارہ دیکھ لیا، بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کان ہے، اپنے مطلب کی بات سن لیتا ہے، یا جو بھی ایسی بات ہے جو کانوں میں پڑتی ہے، لیکن اس کے سامنے قرآن پڑھتے رہو، اس کے سامنے دین اس کو سناتے رہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ پھر آنکھ رکھنے والے ہیں، کان رکھنے والے ہیں، دل رکھنے والے ہیں، یہ بھی صرف دیکھیں اور اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کریں، یہ تو جانوروں کی سی بات ہے، لیکن یہ تو جانوروں سے بدتر اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے جانور کو عقل عطا نہیں فرمائی، اس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، مسجود ملائک بنایا ہے، شریعت کا مکلف بنایا ہے، تو اسے تو چاہیے تھا کہ یہ اچھے انداز میں زندگی گزارتا۔ جانوروں میں سب سے زیادہ احمق گدھے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے وہ اپنی مالک کی آواز کو سنتا ہے، اس تک پہنچتا ہے، اور اسی طریقے سے جب اسے دائیں بائیں موڑا جاتا ہے اس کی ساری باتوں کو وہ مانتا ہے، حالانکہ وہ جانور ہے لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کے حکم کا پابند ہے۔ تو انسان تو بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو عاقل ہو، سمجھدار ہو، اللہ کی توحید کو سمجھے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سمجھے اور اس کے مطابق پھر عمل کرے۔ اور جو لوگ غافل ہیں وہ کس سے غافل ہیں؟ اللہ کی توحید سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہیں، اللہ کی نعمتوں کے تقاضے سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔